الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کس طرح ہوئی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے قبیلے بنو اسد سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا پاکیزہ کردار کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خلید بن اسد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مالدار شخص تھے۔ والد کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کا کاروبار سنبھالا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے مالدار لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتی تھیں اور اس کام کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند ملازم رکھے ہوئے تھے جو آپ کا تجارتی مال ملک شام وغیرہ لے جاتے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاروبار کی نگرانی کے لیے کسی دیانتدار شخص کی تلاش میں تھی۔ اس زمانے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کا ہر طرف چرچا تھا۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تجارتی مال شام لے کر جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش قبول فرمائی اور مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام مصرع بھی ساتھ تھا۔ وہاں سارا مال فروخت ہو گیا اور پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ نفع ہوا۔ واپسی پر غلام مصرع نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اخلاق اور دیانتداری کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ تجارتی سفر کی کامیابی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی تعریف سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئیں۔ اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرمایا۔ دونوں خاندانوں کے بزرگوں کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 40 برس کی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس تھی۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی مصیبت میں نہیں ڈالے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کے ساتھ بھلائی فرماتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنا سارا مال وقف کر دیا اور ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا۔ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن سلوک کو یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے
مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، انہوں نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اپنا مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھ سے بے رخی کی، اور اللہ تعالی نے ان کے باطن سے مجھے اولاد دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی قربانی کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سہیلیوں کو گوشت ضرور بھیجتے۔ اسی طرح اگر کوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خاص مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک دیجیے،